7 سال گزر گئے اور مصر میں اور مصر کے قریب قریب کے علاقوں میں قحط پڑ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام تو ادھر فلسطین میں تھے, وہاں بھی قحط پڑ گیا. اب لوگ بھوک سے مرنے لگے. خبریں پہلے بھی پھیلا کرتی تھیں, پھیلنا شروع ہو گئیں کہ بھائی مصر کی جو گورنمنٹ ہے مناسب ریٹ پہ راشن دے رہی, فیکس کے حساب سے نا, گندم کی بوریاں یا جو بھی راشن ہوگا, اناج ہوگا, فیکس. بھائی آپ بتا دیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں تو فی فرد اتنے پیسے ہوں گے اور اتنی بوریاں آپ کو ملیں گی. جب یہ خبر دنیا میں پھیلی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی جاؤ کجاوے کسو اونٹ کے اور مصر کی حکومت سے جا کے مطالبہ. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور یوسف کے پاس محل میں داخل ہوئے. ان کو یہ کھوپڑی میں تصور بھی نہیں کہ ہمارا یہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے سامنے. یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے اور بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو راشن واشن تیار کر کے دیا, ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ جیسے انہوں نے حسد میں یوسف کا نقصان کیا کہیں بنیامین کا بھی نہ کر دیں. لیکن یہ کہا کہ راشن اس کا بھی لے کر آؤ, وہ تمہاری زبان پہ اعتماد کر کے دے دیں گے, اس بیٹے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا راشن رکھو, لیکن اگلی دفعہ اگر تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں ملے گا. تم نے کہا نا کہ ایک اور بھائی ہمارا ہے, اس کو بھی لانا پڑے گا, ورنہ کخ بھی نہیں ملے گا تمہیں, کچھ بھی نہیں ملے گا. اور پھر کیا کیا, یوسف علیہ السلام نے ان کی جتنی قیمت تھی نا وہ ساری ان کے سامان میں رکھ دی, تاکہ یہ خوش ہو جائیں کہ بھائی دیکھو فری پوکٹ میں ہمیں راشن مل گیا ہے, تو کتنا اچھا بادشاہ ہے, تو ابا کو سمجھانے میں آسانی ہوگی, ہم اپنے بھائی کو لے کے چلے جائیں گے. بھائی کہنے لگے ہم ابا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایکچولی بات یہ کہ ابا نا اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں, پوری بات تو بتا نہیں رہے, کہہ رہے ہم وہ ہے کچھ ابا سمجھ میں نہیں آتے, وہ کیوں نہیں بھیجتے, لیکن ہم ابا کو سمجھائیں گے اور ہم اس کو لا کے چھوڑیں گے, آپ بے فکر رہیں, اس دفعہ آپ دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ساری پونجی بھی انہی کے سامان میں ڈال دی. سارا قافلہ راشن لے کے مصر میں آیا اور ابا سے کہنے لگا یعقوب علیہ السلام سے, یا ابا کچھ راشن ہم سے روک لیا گیا ہے. بادشاہ نے کہا بھائی کو لے کر آؤ, ہم بھائی کی حفاظت لازمی کریں گے, جیسے ہم نے یہ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے, لیکن راشن ہمیں پورا مل جائے گا. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا, اس وقت بھی تم نے قسمیں کھائی تھی. جب بوریاں کھلی ہیں دیکھا جمع پونجی ساری اس کے اندر رکھی ہوئی ہے, تو ابا سے کہنے لگے بھائی ابا ہمیں اور کیا چاہیے, اتنا نیک بادشاہ ہے, راشن بھی دے دیا اور پیسے بھی ہم سے نہیں لیے, تو اتنے نیک آدمی پر بھی ہم ٹرسٹ نہ کریں, یہ کیسے ممکن ہے. لہذا آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, ہم ایک اونٹ کا پورا جو ہے نا, کیونکہ ایک اونٹ کے بقدر راشن مل رہا تھا, تو ایک پورا اونٹ ہمیں بھائی کے نام پہ بھی مل جائے گا. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک مل کر مضبوط قسمیں نہیں اٹھاؤ گے, ہر قیمت پہ تم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے. الا ان یحاط بکم, الا یہ کہ کوئی ڈاکو تمہیں گھیر کے قتل کر دیں, کوئی ہوتا ہے نا کوئی لوٹ مار ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, وہ تو اللہ کی قدرت میں ہے. ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تو تم سب مل کے مضبوط قسمیں اٹھا کے کہو گے میرے سامنے کہ ہر قیمت پہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے. اب ظاہر ہے ان کی نیت تو یہی تھی کہ ہم واپس لے کر آئیں گے. سب نے مضبوط ایگریمنٹ کیا, ابا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. حضرت یعقوب نے کہا اللہ ہمارے اس معاملے میں کارساز ہے, سب چیزیں کون دیکھ رہا ہے, اللہ. اب دوبارہ قافلے کو روانہ کیا تو اپنے بیٹوں سے کہا مصر میں ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہونا, کیونکہ بیٹے تھے, ایک تو جوان بیٹے 10 تھے, 9 تھے, پھر میں بھول گیا, 11 بیٹے تھے نا, تو 11 بیٹے تھے خوبصورت جوان. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تو بھائیوں میں بھی تو کچھ حسن ہوگا نا, جوان بیٹے اور وہ لمبی لمبی ہائٹ ان کی. تو حضرت یعقوب کو ڈر لگا کہ یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے, لوگ کہیں گے آشش کر اٹھیں گے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے, لیکن ہر ایک کو نہیں لگتی, ہر نیلے پیلے کو نہیں لگتی. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اکٹھے داخل نہ ہونا. تو پھر فرمایا کہ اللہ اگر کچھ ارادہ کرے گا نقصان پہنچانے کا تو ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک دل میں حاجت تھی, ہوتا ہے نا کہ بھائی احتیاط کر لو تو کیا جا رہا ہے, تو ہم اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں, ایک احتیاط کر لو, ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے داخل نہ ہو. اب کیا ہوا ہے کہ جی یہ قافلہ بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں آیا. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تنہائی میں لے گئے اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی.